فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بادل بھی گرج رہا ہے، ادھر سید بھی برس رہا ہے. وہاں سے یہ دیکھا، اب دیکھتے ہیں گرج کس کی زیادہ ہے. رب العالمین نے فرمایا یہ بھی میرا کرم ہے، میں نے سورج کو پابند کر دیا اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالا کرے. بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ہوائیں ان بادلوں کو ہانکتی ہیں، اور پھر جب مخلوق پیاسی اور طلب کی نظر سے آسمان کو دیکھتی ہے تو وہ گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا، بارش برسا دیتا ہے. ماشاءاللہ. بشرطے کے مانگنے کا سلیقہ آتا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے. ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دعا کیجئے نہ وہ کرم کا می برسائے. اب تو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، سٹور اور ذخیرے بھی ختم ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگا. اب بارش ہو رہی ہے، میں بھی مانگنے لگا ہوں، لیکن پھر روکنے کی بھی مانگوں گا. گھبرا نہیں جائیے گا کہ پہلے ہی اتنا کرم ہو رہا ہے، یہ مولوی کچھ خطرناک ارادے سے آیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے خشک سالی کے بعد، بارش نہ ہونے کے بعد یوں بارش مانگی. اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مریعا غدقا طبقا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر زار تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور. خدا بندہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں محمد سفارش کرتا ہوں برسا دے. اور ایسی بارش برسا جو قطرہ قطرہ رحمت ہو، نقد ہو ادھار نہ ہو، جلد ہو دیر نہ ہو، قطرہ قطرہ رحمت ہو موسلا دھار نہ ہو، طوفان نہ ہو، باد و باران نہ ہو، رم جھم ہو، رحمت والی بارش ہو. ایسی بارش برسا خدا
بندہ کہ چہرے دھل جائیں، جانور شکم سیر ہو جائیں، زمینوں کا سینہ سبزے سے سج جائے۔ تم بھی تو بھی الارض وتحیی به الارض بعد موتها۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم دیکھ رہے تھے سورج کی کرنیں رخ انور پہ پڑ رہی تھیں، ادھر دست رسالت دعا کے لیے اٹھے، ادھر مدینے کا آسمان بادلوں سے بھرنا شروع ہو گیا۔ مدینے کا آسمان بادلوں سے بھرا ہے، اور ابھی دست نبوت رخ انور پر پھرے نہیں تھے کہ قطرہ قطرہ رمجھم برسنے لگا۔ جمعہ بارش، یہ حدیث ہے، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے میرے دائیں بائیں، پکڑ بھی سکتے ہیں مجھے، لیکن امید ہے کہ درگزر فرمائیں۔ جمعہ بارش، ہفتہ بارش، آپ تو گھنٹے میں پریشان ہو گئے۔ جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا، منبر پر خطیب آ گیا، صحابہ جیسے مقتدی بھی آ گئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب دعا کیجئے نہ تھم جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا، مانگ رہا ہوں، اب مانگ رہا ہوں، اللہم حوالینا ولا علینا، خدا بندہ ان بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر مدینے کا آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے آقا نے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہو۔ نعرہ تکبیر، شان محمد الرسول اللہ، شان محمد الرسول اللہ، شان اصحاب رسول اللہ، شان اہل بیت رسول اللہ، شان علماء اہل حق۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ قرآن کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ شمس و قمر بھی میرا انعام ہے، شجر و حجر بھی میرا انعام ہے، بحر و بر بھی میرا انعام ہے، برادر و پسر بھی میرا انعام ہے، دریا و صحرا بھی میرا انعام ہے، نجوم و کواکب بھی میرا انعام ہے، حور و غلمان بھی میرا انعام ہے، سورۃ رحمان بھی میرا انعام ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بھی میرا انعام ہے۔ لیکن مری والے، لیکن نعمتوں کے اس بیان میں، نعمتوں کے اس بیان میں، سورہ رحمان میں میرے رب نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ شمس و قمر بھی نہیں ہے، شجر و حجر بھی نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ الرحمن
علم القرآن. ماشاء اللہ. میرا سب سے بڑا انعام قرآن. بے شک. میرا سب سے بڑا انعام قرآن. قرآن. میں نے تمہارے دامن میں یہ انعام ڈالا. ماشاء اللہ. اور جلدی جلدی اپنے ہدف کی طرف گفتگو میں بڑھتے ہوئے اگلی بات کہوں. قرآن کی بات ہوئی. اس امت میں سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کرنے والی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ. ماشاء اللہ. اصحاب رسول کے دیوانوں، میں نے آج بھی ایک جگہ جمعہ میں عرض کیا، چونکہ 18 رمضان ہے، 17 رمضان سیدہ کا یوم وفات ہے، اور سیدہ عائشہ کی انفرادیت یہ ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ حدیثیں امت تک روایت کرنے والی حافظ الحدیث ابو ہریرہ کے بعد سیدہ عائشہ. اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ جب 17 رمضان 58 ہجری کو سیدہ عائشہ کا انتقال ہوا تو سیدہ عائشہ کا جنازہ پڑھانے والے ابو ہریرہ ہیں. دونوں کثیر الروایت ہیں، ایک مردوں میں ایک عورتوں میں. پہلے نے دوسری کی جنازہ پڑھائی.